السلام علیکم۔ یہ ہماری اسائنمنٹ ہے جی، ایجوکیشن سیکنڈ ایئر کلاس چیپٹر نمبر 4، جس کا ہم تھرڈ پارٹ ڈسکس کر رہے ہیں۔ فرسٹ ایم سی کیوز ہیں جی۔ پاکستان کا نظام تعلیم بعض لوگوں کے نزدیک ہے۔ آپشنز دی گئی ہیں: طبقاتی نظام، طبقاتی تفریق، معاشی تقسیم یا معاشی تفریق۔ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ اے جز ہے، طبقاتی نظام میں تقسیم۔ پاکستانی آبادی کا ایک چھوٹا لیکن مؤثر طبقہ ہے۔ آپشنز دی گئی ہیں: متوسط، تعلیم یافتہ، اعلیٰ درجے کے لوگ یا اعلیٰ خاندان، اور آخری آپشن ہے غریب۔ تو آبادی کے اعتبار سے یعنی تعداد کے اعتبار سے انتہائی کم لوگ ہوتے ہیں اعلیٰ طبقے میں، اور لیکن یہ لوگ مؤثر زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس معاشی وسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا اس کے آپشن ہے سی، اعلیٰ لوگ۔ تو نیکسٹ ہے، عددی اعتبار سے سب سے بڑا طبقہ کون سا ہے؟ تو عددی اعتبار سے جو ہے وہ متوسط طبقہ ہے، بی جوز اس کا آنسر ہے، کیونکہ غربت کی حد تک جو ہے یا غربت کی حد زندگی سے جو نیچے رہ رہے ہیں وہ 35% لوگ ہیں، اور 35 سے 85% یعنی 50% ٹوٹل آبادی کا یہ متوسط لوگ ہیں، اور 15% جو ہیں جسے ہم ایلیٹ کلاس کہتے ہیں یا اعلیٰ طبقہ کہا جاتا ہے۔ تو اسی لحاظ سے یہ اس کا آنسر ہے ہمارے پاس بی جز یعنی متوسط طبقہ۔ لڑکوں کو لڑکیوں پر ترجیح دی جاتی ہے جی، ہماری معاشرتی زندگی میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بچیوں پر کم خرچ کیا جاتا ہے تعلیم کے اعتبار سے، لہٰذا اے آپشن، تعلیم دلوانے کے معاملے میں بچیوں پر کم خرچ کیا جاتا ہے، ان کی نسبت لڑکوں پر زیادہ خرچ کیا جاتا ہے۔ ملکی ترقی میں عمومی طور پر کون سے وسائل اہمیت رکھتے ہیں؟ تو عام لحاظ سے دیکھنے میں آیا ہے کہ مادی وسائل کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، تو اس کا آپشن ہمارے پاس سیکنڈ ہے، بی جز ہے کہ مادی لحاظ سے۔ تعلیم کے اخراجات غریب طبقہ کے لیے ہوتے ہیں، ہاں جی، یہ ان کے نزدیک تعلیم پر خرچ کرنا اسراف ہے، لہٰذا ہمارے پاس اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ڈی جز ہے۔ اسی طرح سے معاشی مقام یا رتبہ اور عہدے کو محفوظ رکھنا یہ انتہائی اہم ہوتا ہے ہمارے لیے جو متوسط طبقہ ہے، لہٰذا یہ معاشرتی زندگی پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، اس لیے اس کا آنسر ہمارے پاس معاشرتی دباؤ کہلائے گا، بی جز اس کا آنسر ہے ہمارے پاس۔ ملکی ترقی میں حقیقی طور پر کون سے وسائل اہمیت رکھتے ہیں؟ تو ملکی ترقی میں حقیقی طور پر جو ہے وہ انسانی وسائل سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، جیسا دیکھنے میں آیا ہے کہ سوئٹزرلینڈ یا یورپ کے جو ممالک ہیں وہاں پر انسانوں نے، تعلیم یافتہ انسانوں نے اپنے کم ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے بہت زیادہ ترقی حاصل کی، جبکہ اس کی نسبت مشرق وسطیٰ میں یا دیگر مسلم ممالک میں بہت زیادہ ہمارے پاس مادی وسائل موجود ہیں، لیکن تعلیمی ذرائع نہ یا تعلیمی ترقی نہ ہونے کی وجہ سے انسانی ذرائع جو ہیں وہ مکمل نہیں ہو پائے، اس لیے یہ ترقی پذیر رہ گئے۔ ہاں جی، اسی طرح سے ہمارے پاس ہے کہ تعلیم یافتہ افرادی قوت کے ہونے کے باوجود قوت کے بغیر جو ہے ہم کون سے وسائل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ تو وہ ہے مادی وسائل۔ یونیسکو کی سفارشات کے مطابق ترقی پذیر ممالک قومی آمدنی کا کتنا فیصد حصہ اپنی تعلیم پر خرچ کرے؟ تو کم از کم جو ہے یونیسکو کی سفارشات کے مطابق کم از کم ترقی پذیر ممالک کو اپنی آمدنی کا 4% حصہ جو ہے وہ سالانہ خرچ کرنا ہے، تاکہ وہ ترقی یافتہ ممالک میں شمار کیے جا سکیں اور اپنے تعلیمی پروگرامز کو، منصوبوں کو پورا کریں۔ اس کا رائٹ آپشن اے ہے۔ 1998 سے 2003 میں تعلیمی اہداف کے لیے جو تخمینہ لگایا گیا تھا بجٹ کا، وہ 144 ارب روپے یعنی تعلیم پر خرچ کیے جانے تھے، تو اس کا رائٹ آنسر جو ہے ہمارے پاس وہ بی جز ہے۔ متوسط طبقے کے بڑے مسائل میں شامل ہیں تو سماجی مقام کو نبھانا، جس طرح ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ متوسط طبقے میں اس چیز کو زیادہ ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے کہ وہ معاشرے میں کس مقام پر زندگی گزار رہے ہیں، لہٰذا اس کا رائٹ آپشن اے ہے۔ متوسط طبقے کے مسائل کا حل سمجھا جاتا ہے، اس کا رائٹ آنسر ہے جی ڈی، تعلیم، یعنی متوسط طبقہ
جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، تعلیم پر سرمایہ کاری کرتا ہے، تاکہ آنے والے دنوں میں ان کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ رہ سکے، اور ان کی جو نسل ہے وہ سماجی لحاظ سے جو ہے وہ اپنے لیے ایک اچھا مقام قائم رکھ سکے۔ تو اس طرح یہ تمام ہمارے MCQs کمپلیٹ ہوئے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔